بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینظیر بھٹو صاحبہ جب ان کا اقتدار ایک دفعہ چلا گیا تو ان کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور سو مچ سو کہ جناب وہ اگر کسی کو فون بھی کرتی تھی اکثر اوقات تو پرانے لوگ جو تھے ان کا فون اٹینڈ کر لیا کرتے تھے، لیکن کئی لوگ ایسے تھے بیوروکریسی میں اور کئی لوگ ایسے سیاستدان بھی ایسے تھے جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو وہ ان کا فون بھی نہیں سنتے تھے. تو یہ ٹائم آتا ہے، ہوتا ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جب کسی کے پاس کوئی آفس نہ ہو، کوئی اقتدار نہ ہو، فون بھی سننا بند کر دیتے ہیں. خیر اینی ویز تھوڑا سا آگے چلوں گا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جناب سب سیاستدان مل جل کے جناب یہاں پہ کام کریں تو بہتر ہے، اور لڑائی جھگڑا تھوڑا کم کریں ضرور کریں، ایک دوسرے پہ تنقید کریں اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، انسٹینٹ کہ جناب گھسن مک ہونا شروع ہو جانا، اس تو ذرا مسئلہ پہ جانا ہے. سو اس لیے ذرا تنقید کریں ضرور کریں تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو سکے یا ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو سکے، لیکن تھوڑا سا فزیکل ہونے سے ذرا گریز کریں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جناب علی محمد خان صاحب، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، پی ٹی آئی کے بہت پرانے ورکر ہیں، ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا علی محمد خان صاحب جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی، نو کانفیڈنس موو ہوئی، تو علی محمد خان صاحب واز ون آف دا گائز جو آخر میں جو انہوں نے تقریر کی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے، آئی وڈ سے کہ دیٹ واز ریئلی اے گڈ اسپیچ. اینڈ وہ کوئی اسپیچ نہیں تھی، وہ لفظ نہیں تھے، الفاظ نہیں تھے، علی محمد خان دل سے بول رہا تھا. سو اینی ویز علی محمد خان صاحب بھی آج گئے جناب، اور اسپیکر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اسد کیسر صاحب، وہ بھی گئے، اور سیف صاحب بھی گئے جناب وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت میں آج سب نے نماز ادا کی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اور جو پہلے یہ جو ذکر ہوتا تھا اور جو مولانا صاحب کے لیے الفاظ یوز کیے جاتے تھے، مولانا ڈیزل کہا جاتا تھا انہیں، اور جلسوں میں کہا جاتا تھا مولانا ڈیزل، سو وہ آج کسی حد تک میرے خیال میں ڈیفیوز ہو گئے. کہ یہ جو چینج ہے، یہ چینج کیوں آئی اور کیسے آئی، اور یہ اچھی چینج ہے یا نہیں ہے. سو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. آئی پرسنلی تھنک کہ آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں سیاست سے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں آگے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے، اور اب میں بھی کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، اور اکثر اوقات کرتا ہوں مولانا صاحب پہ کرٹیسائز میں. بٹ ایک لائن ہوتی ہے، ادھر تک ہی ہم جاتے ہیں. میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں، میں تو ادھر تک ہی جاتا ہوں، اس سے زیادہ وہ لائن میں کراس نہیں کرتا. کیونکہ پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب پرانے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، پرانے آدمی ہیں، لیکن مجھے ان کی سیاست سے اکثر اوقات جو ہے وہ مجھے اختلاف رہا ہے، اور میں اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، پبلکلی کرتا ہوں، آن ایئر کرتا ہوں. لیکن آج جو انہوں نے جو یہ سٹیپ لیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں، اگر اسد کیسر کی میں بات کروں اور علی محمد خان کی میں بات کروں تو علی محمد خان کو تو میں فل مارکس دوں گا، علی محمد خان کو میں 100 میں سے 100 مارکس دوں گا. کیوں کہ علی محمد خان نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، بہت مشکلات دیکھی، بہت پرابلمز فیس کی علی محمد خان نے، لیکن جو آج سٹیپ لیا گیا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ نہیں جی ہم وہاں پہ صرف فاتح خوانی کے لیے گئے تھے یا وہاں پہ افسوس کے لیے گئے تھے. بٹ دین اگین بار بار وہ اس چیز کا ذکر کریں، لیکن گئے تو صحیح، آئس تو بریک ہوئی. سو یہ آئس بریک جو ہوئی یہ بہت اچھی ہوئی. آئی وڈ سے یہ اچھا کام ہے، پولیٹیکلی اچھا کام ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے جو ایک نظر آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک واک اوور مل رہا ہے، اور وہ واک اوور اس لیے مل رہا ہے جناب کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ متحد نہیں ہیں، باقی جماعتیں ساتھ نہیں چل رہی. سو چلیں جسٹ فار دا ہیک آف اٹ یا فار الیکشن سے کہ آپ سمجھ لیں کہ جناب یہ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آج جس طرف جناب جو انڈیکیٹرز ملے ہیں اور وہ یہ ہے جناب کہ ہو سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی، وہ میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دا ڈیز ٹو کم دیر از اے پاسبلٹی کہ جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، اینڈ پی ٹی آئی آلسو، یہ سب مل کے ایک ایسی
کوئی اتحاد کر لیں وچ از انسیڈ اتحاد. انسیڈ اتحاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ریپیٹ کروں اپنے آپ کو کہ کوئی یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ یہاں پہ کوئی انتخابات میں وہ کچھ بہت کوئی یہاں پہ کوئی رول پلے کر لیں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کریں. نہیں، ایسی باتیں میں نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اگر وہ اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، اس کو تنقید نہیں کرتے تو دے اسٹے مم، ٹھیک ہے، دے اسٹے کوائٹ. اور وہ جو ہوتا ہے اتحاد ابھی تک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی ہو اور جے یو آئی ہو اور پیپلز پارٹی ہو، یہ ایک ایسا اتحاد کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اگر تنقید نہیں بھی کریں گے تو ایٹ لیسٹ دے ول اسٹے کوائٹ when it comes to like all these three parties. اس لیے کہ جو یہ واک اوور مل رہا ہے اور جو نظر آ رہا ہے نون لیگ کو واک اوور ملتا ہوا، اس میں یہ سب اکٹھے ہوں گے. کیونکہ نون لیگ کا جناب ہوتا یہ ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں بڑے اچھے پولیٹیشنز بھی ہیں اس کے اندر، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم نون لیگ والوں کو چاہیے یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا تو پتہ کریں کہ جن لوگوں نے ان کو مشورے دیے، اور وہ مشورے یہ دیے جناب کہ جب وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، میں لاسٹ ٹینیور کی بات کروں تو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جناب نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کریں، اور نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر کے آپ کہیں جناب کہ ہاں میرے پاس منی ٹریل ہے. اور کس نے کہا تھا انہیں، کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ ٹی وی پہ آ کے تقریر کرے اور کہیں جناب کہ ہاں میرے پاس منی ٹریل ہے. سو وہ ان لوگوں سے اگر پرے رہیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب تو ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے اچھا ہے. یہ تو میں نے ایک مشورہ تھا جو میں نے دینا تھا. اسی طرح میں عمران خان صاحب کو بھی مشورہ ضرور دوں گا کہ ان کے ساتھ بھی 4-6 لوگ ایسے ضرور تھے جو ان کے کان میں آ کے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے، اور جناب وہ عمران خان صاحب بھی ان کی بات پہ یقین کرتے تھے. ہی یوز ٹو ٹرسٹ، ہی یوز ٹو ٹیک دیئر ورڈ، اینڈ وہ جناب کہتے تھے کہ جناب جو اس نے کہا ہے ٹھیک ہے، اور وہ پبلکلی اس کو جناب کہہ بھی دیتے تھے. اور کئی مرتبہ بلکہ میجورٹی آف دا ٹائمز وہ چیزیں غلط بھی ہوتی تھی. بٹ لیٹ سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم. انتخابات 50-50، میں ہمیشہ کہتا ہوں 50-50 چانسز ہیں انتخابات کے. اور کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ انتخابات ہوں گے فیبری میں، ہوں گے مڈ فیبری میں، ہوں گے ایک ہفتہ آگے ایک ہفتہ پیچھے. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 28 جنوری کو بھی انتخابات ہو جائے، اس کی بھی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، الیکشن کمیشن اس کی تاریخ کا بھی اعلان کر دے. کیونکہ جس طریقے سے اور جس سپیڈ سے جو کیسز تھے، جو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، یا ان کو ریلیف مل رہا ہے، یا ان کو ایج مل رہا ہے، ان کو بریدنگ سپیس مل رہا ہے، اس میں لگتا ہی ہے کہ جناب وہ ان کو انتخابات کے اسکیجول جو ہے وہ اس کا اعلان الیکشن کمیشن کسی بھی وقت کر سکتا ہے. So let's see what's going to happen. Interesting times are ahead. I'll see you again. Thank you.